بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 1 مارچ 2020 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 105 میں 105 نمبر میں ہم نماز کا پریکٹیکل طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اسی طریقے کے اندر ہم نماز میں جتنے پوسچرز ہیں کس طریقے سے بنانے ہیں، کون سا رکن کیسے ادا کرنا ہے اس کو سیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر عام نماز کا جو طریقہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نماز وتر کے طریقے کو، نماز جنازہ کے طریقے کو اور نماز عیدین کے طریقے کو انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے میں جو نماز کے لیے ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کو ڈسکس کرتا ہوں۔ وضو اور غسل والا معاملہ تو الگ سے ہے، یہ ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں۔ اس کے بعد جب آپ مسجد میں آئیں گے تو نماز کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں گے اور اپنے دماغ میں نیت کو حاضر کریں گے کہ آپ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ جب تک نیت حاضر نہیں ہوگی نماز درست نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو نیت کو حاضر کرنا ضروری ہے۔ زبان سے نیت کا اظہار کرنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے، البتہ نیت کو ذہن میں حاضر کرنا کہ میں اس وقت کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کس وقت کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور کتنی رکعتیں پڑھنے جا رہا ہوں، نوافل پڑھنے جا رہا ہوں یا فرض نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ضروری ہے، ادروائز پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور جب آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں، اب ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں انڈیویجول کی نماز، جب امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اس کا پروٹوکول تھوڑا بہت جو ڈیفرنٹ ہے صف سیدھی کرنے کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم پریکٹیکلی کریں گے، آپ سب لوگوں کو کھڑا کر کے انشاءاللہ تعالی۔ انڈیویجول جب کھڑے ہوں گے نماز کے لیے تو آپ نے اپنے پاؤں اتنے کھول لیں کہ نارمل جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر میں اپنے اس بازو سے ایک سیدھا پرپینڈیکولر ڈرا کروں تو وہ سیدھا جا کے میرے پاؤں کے ایج کو پہنچے، نہ بہت زیادہ پاؤں کھول لیں اور نہ بہت کم۔ اور عموماً اگر آپ تقریباً 10 سے 11 انچ تک کھول لیں تو وہ نارمل تصور کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس سے باہر نکلیں گے تو پھر جب آپ صف میں کھڑے ہوں گے تو کندھے سے کندھا نہیں ملے گا، اور اسی طریقے سے پاؤں نہیں ملیں گے۔ پاؤں ملائیں گے تو کندھا آؤٹ ہو جائے گا، کندھا ملائیں گے تو پاؤں آؤٹ ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی دونوں کو اس طریقے سے بیلنس کرنا ہے۔ مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ نماز کے علاوہ بھی سنت ہے، نماز میں تو اسپیسیفکلی سنت ہے مرد کے لیے، کیونکہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے اس مرد کی نماز نہیں ہوتی جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو۔ تو اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، یعنی جو لٹکانے والا کپڑا ہے۔ جرابیں اس کے اندر نہیں آتی، وہ لٹکائی نہیں جاتی، وہ پہنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی آستینیں وضو کی وجہ سے چڑھی ہوئی ہیں اوپر، ان آستینوں کو نیچے کریں۔ کف ثوب بھی منع ہے۔ اسی طریقے سے تہمت کو یا شلوار کو اوپر کرنے کے لیے یوں اڑیسنا، اس کو اندر کی طرف موڑنا، یہ بھی منع ہے، یہ بھی کف ثوب کے اندر آتا ہے۔ صحیح بخاری میں ان چیزوں کی ممانعت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے۔ تو اس اعتبار سے ان ساری چیزوں کو دیکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے اس حال میں کہ آپ جب قیام کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو آپ کے یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہینڈز اپ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ رفع الیدین کا ایک فلسفہ ہے، اور یہ جب ذہن میں ہوگا تو پھر نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رفع الیدین کیسے کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو نارملی بلند کرنا ہے، یعنی اس کونی کو اگر ہم پیوٹ مانیں تو یہ کونی اگر ہم یوں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو یوں بلند کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میری جو انگلیاں ہیں وہ کانوں کی سیدھ میں آ گئی ہیں، سائڈ سے جا کے دیکھیں، اور میری ہتھیلی جو ہے وہ کندھے کی سیدھ میں آ گئی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس دوران ہاتھ کی انگلیاں اتنی کھلی ہوئی ہونی چاہیے جو نارمل ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب رفع الیدین کرتے تھے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر کرتے تھے۔ پھیلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسے کرتے تھے، تو بالکل اب نارمل طریقہ ہے۔ یعنی وہ راوی یہ بتانا چاہ رہے ہیں
کہ نبی علیہ السلام ہاتھوں کو یوں نہیں رکھتے تھے بلکہ نارملی رکھتے تھے. اب آپ اس کو یوں دیکھیں گے تو میں جب اس کو ہاتھ کو بلند کروں گا تو آپ یہ دیکھیں میرے دونوں انگلیاں کانوں کی سیدھ میں ہیں, میری ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں ہیں, اور میری ہتھیلیاں قبلہ رخ ہیں. اور اس دوران یہاں پر ہی تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہوئے میں اللہ اکبر کہوں گا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھوں گا. اب جتنے بھی رفع الیدین ہوں گے وہ اسی طریقے کے ساتھ ہوں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے تھے. اس میں تطبیق یہی بنتی ہے کہ آپ ہاتھ اس طرح بلند کرتے تھے کہ اگر انگلیاں دیکھی جائیں تو وہ کانوں کی سیدھ میں آ جائیں اور ہتھیلیاں دیکھی جائیں تو وہ کندھوں کی سیدھ میں آ جائیں. یہ نارمل پوزیشن ہے اور یہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. اس کے لیے پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہوں اور اس کی پریکٹس کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں, یوں ہوتے ہیں, کچھ یوں ہوتے ہیں. یہ پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. کسی کا ایک ہاتھ اونچا ہوتا ہے, نیچے ہوتا ہے. تو یہ اب مجھے جو میں یہ کر رہا ہوں میرے سامنے شیشہ نہیں ہے, یہ میری پریکٹس کی وجہ سے یہ سیدھا نظر آ رہا ہے. بعض اوقات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سیدھا ہے لیکن وہ سیدھا ہوتا نہیں ہے, ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اور رفع الیدین کرتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے اور اللہ اکبر کہتے. اور صحیح بخاری مسلم میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے. لہٰذا اس چکر میں نہیں پڑنا کہ پہلے رفع الیدین کرنا ہے یا پہلے اللہ اکبر کہنا ہے. دونوں بیک وقت کہنے ہیں, آگے پیچھے کہنے ہیں, جس بھی طریقے سے کہیں سائملٹینیسلی آپ کہہ لیں. ہر صورتحال جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے, کیونکہ اتنی جو باریکیاں ہیں نا وہ احادیث کے اندر نہ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس طرح کی رپورٹ کی جائے, نہ نبی علیہ السلام نے ان کو اس طریقے سے تعلیم فرمایا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے. اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھوں کو باندھا. اب ذرا یہ ہاتھوں کو باندھنے کی پوزیشن آپ ذرا دیکھ لیں. یہ میرا جو لیفٹ والا ہاتھ ہے یہ بعض لوگ یوں کر کے مٹھی بند کر لیتے ہیں, اس کو آپ نے یوں رکھنا ہے جو نارمل پوزیشن ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر یوں رکھا کہ جو نارمل پوزیشن ہے. بعض لوگ یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آسانی ہے یوں کر کے پکڑ لیں, یہ نارمل پوزیشن ہے. اور اگر آپ اس کو یوں رکھیں گے تو آپ کو رکھنے میں بھی آسانی ہوگی. یہ سنت طریقہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سہل ابن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھیں. اب زیرہ جو ہے یہ کونی سے لے کے انگلیوں تک ہے. اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رزق را سین غین کف اور ساعد پر رکھا. ساعد کہتے ہیں کف سے لے کر کونی تک. یہ کف کا لفظ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے, یہ عربی کا ہے. اور یہاں انگلی سے لے کے کف تک رزق کہلاتا ہے, اور اس پورے کو ہم کہتے ہیں زیرہ. اور آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو زیرہ پہنی جاتی تھی, پورے جسم پہ بھی پہنی جاتی تھی. اور اس طرح صحیح مسلم میں اتنا ہی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھا. ڈیٹیل بخاری میں اور ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں ملتی ہے. مسند احمد میں روایت ہے کہ سینے پہ باندھا. اب سینے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے یوں کر کے باندھ لیا. سینے کی ڈیفینیشن ہے یہ نہر سے لے کر ناف تک, یہ سارے کا سارا سینہ ہے. یہ سینہ ہے. اس میں جہاں پہ بھی لائی کرے گا تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں جب آپ یوں کریں گے اور یوں رکھیں گے تو وہ ایک خاص پوزیشن پہ آئے گا جو نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا. ناف سے برل یہ اوپر ہی ہے اور نہر سے کافی نیچے ہے. یہ نارمل پوزیشن ہے. اسی پوزیشن میں جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پاؤں سے پاؤں بھی ملا سکیں گے اور کندھے سے کندھا بھی. جیسے ہی آپ یہ اوپر چلے گئے تو پھر یہ دیکھیں کونیاں ملیں گی, کندھا نہیں ملے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں جب آپ ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں نا تو یہ خلاف سنت ہے. اس حوالے سے جو سنن ابی داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے تو امام داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود ساتھ لکھا ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی, جس کے بارے میں نے خود احمد بن حنبل سے سنا ہے کہ وہ اس کو ضعیف کہا کرتے تھے. اور یہاں پر لوگوں نے یعنی وہ روایت تو پیش کی لیکن ساتھ جو امام کا حکم تھا اس کو سکپ کر دیا.
تو ایسے بھی نہیں کریں گے، ایسے بھی نہیں کریں گے، بلکہ اس طریقے سے ہاتھ باندھیں گے جو سنت طریقہ ہے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وضع الیدین کی بجائے ارسال الیدین کیا جائے۔ اس کے لیے ہم پھر یوں کریں گے کہ آپ نے یوں رفع الیدین کیا، اللہ اکبر کہہ کے ایسے، بعض لوگ بالکل ایسے ساتھ ملا لیتے ہیں، بعض مٹھیاں بند کر لیتے ہیں، بعض ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ بالکل نارمل پوزیشن پہ جہاں پہ آئیں گے یہ ارسال الیدین ہوگا، یہ بھی سنت ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے جو سنن طبرانی کی روایت ہے اس میں خصیب الجحد الراوی جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ موقوفہ روایتیں عبداللہ ابن زبیر سے ملتی ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا چیپٹر ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ دونوں طریقے سنت ہے، اور میں نے تو سنن ابی داؤد کی جو 730 نمبر حدیث ہے اس سے بھی یہ چیز ثابت کی ہے کہ انڈائریکٹلی ابو حمید سعدی کی جو 10 صحابہ والی حدیث ہے وہ بھی اس کو سپورٹیو ہے کہ ارسال الیدین کرنا بھی سنت ہے۔ اس پہ میرا کلپ الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، فیس بک کے اوپر بھی، یوٹیوب کے اوپر بھی۔ آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بہرحال ارسال الیدین بھی سنت ہے۔ الحمدللہ ہم دونوں طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، کم از کم میں ایک نماز ضرور ارسال الیدین سے پڑھتا ہوں، لیکن میں وضع الیدین کو اس لیے پریفر کرتا ہوں کہ میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں بھی کھڑا ہوں۔ اب جو لوگ صرف ارسال الیدین کرتے ہیں وہ اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو لوگ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں وہ بھی اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں اور اس پہ بھی، رکوع سے پہلے یوں اور رکوع کے بعد ارسال الیدین، اس پہ تو اجماع ہے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث بھی۔ یہ تو چند علماء عرب ہیں جنہوں نے یہ کام ڈالنا شروع کیا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا، اس پہ تو اجماع امت ہے، اور میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کے اشارے موجود ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر ابو حمید سعدی والی حدیث میں اس کے اشارے موجود ہیں کہ ارسال الیدین کیا جائے گا رکوع کے بعد۔ تو لہٰذا دونوں طریقے سنت ہیں۔ ارسال الیدین سے ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، سنیوں کی مسجد کی پہلی صف میں پڑھتے ہیں، چاہے کسی کو برا لگے، الحمدللہ۔ مطلب اس میں تو کوئی آر نہیں ہمیں اس بات کو کرنے میں۔ تو ارسال الیدین بھی سنت ہے اور وضع الیدین بھی سنت ہے۔ تو آپ اچھا بعض لوگ جو ہے نماز شروع کرتے ہی اللہ اکبر کہہ کے یوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر یوں ہاتھ باندھتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ آپ نے ہاتھ چھوڑنے ہیں تو چھوڑ کے نماز پڑھیں، یہ بھی سنت ہے، اور آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں تو باندھ کے نماز پڑھیں تو وہ بھی سنت ہے، لیکن یہ یوں کر کے یوں نہ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلے رکن میں جائیں گے اور رفع الیدین کرتے ہوئے اسی طریقے سے، اور وہ ہے رکوع۔ یوں دیکھیں، اللہ اکبر۔ اب رکوع کے اندر آپ نے ساری انگلیاں جو ہے ہاتھوں کی پھیلا کے رکھنی ہیں اور مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور ان بازوؤں کو بالکل سیدھا کر دینا ہے۔ جب آپ سیدھا کریں گے تو آپ کی کمر آٹومیٹکلی خود بخود سیدھی ہو جائے گی، جو سنت طریقہ ہے، اور آرام سے یہاں پہ آپ تسبیحات کریں گے، اور اس کے بعد سکون سے پھر آپ تسبیحات پڑھنے کے بعد جو میں بعد میں بتاؤں گا، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ مختلف قسم کے الفاظ ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس حالت میں آپ نے ہاتھ باندھنے نہیں بلکہ ارسال الیدین کرنا ہے، اور کم از کم اتنی دیر کھڑے ہونا ہے کہ جتنی دیر آپ ربنا لک الحمد کہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے تو ساتھ ہی ایسے چلے جاتے ہیں سجدے میں، یہ بالکل خلاف سنت ہے، نماز نہیں ہوگی۔ بلکہ بخاری مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، جو ایک صحابی نے نماز پڑھی، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، سلام عرض کیا، آپ علیہ السلام نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا اور کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز پڑھی نہیں، 3 دفعہ اسی طریقے سے ہوا۔ پھر اس نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے نماز سکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکون کے ساتھ قیام کرو اور پھر قرآن جتنا مقدر ہے وہ پڑھو، اس کے بعد سکون سے رکوع کرو، رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے، پھر سجدے کے لیے جاؤ اور پھر 2 سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھو کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھو اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو، یعنی جلسہ استراحت بھی کرو۔ یہ صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے، جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ علماء عرب نے جو جلسہ استراحت کو چھوڑ دیا یہ خلاف سنت ہے ان کی نماز۔ ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی وہ انشاءاللہ میں پریکٹیکل جب کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ میں جانا ہے، اور اس کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہاتھ لگانے ہیں، اس کے بعد گھٹنے لگانے ہیں،
اور نبی علیہ السلام کی حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اونٹ تو بیٹھتا ہی اس طرح کہ پہلے ہاتھ لگاتا ہے پھر گھٹنے، تو میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اونٹ بٹھایا ہوا ہے، اس میں آگے الفاظ موجود ہیں پہلے ہاتھ لگاؤ بعد میں گھٹنے. پھر صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 803 نمبر، اس سے پہلے امام بخاری نے باقاعدہ عبداللہ ابن عمر کا عمل لکھا ہے جس کی پوری سند مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جب سجدے میں جانے لگتے تھے پہلے ہاتھ لگاتے تھے بعد میں گھٹنے. لہٰذا علماء عرب جو نماز پڑھتے پہلے گھٹنے لگاتے ہیں، یہ سنت سے دور ہے ایز کمپیئر ٹو اس عمل کے جو ہم کرنے لگے ہیں. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کے بعد آپ سجدے کی طرف جھکیں گے تو آپ نے یہ دیکھیں یہ خود بخود اپنی جگہ بنائے گا ہر چیز. آپ دیکھ رہے ہیں میری انگلیاں ایسی جگہ پہ آئی ہیں کہ جب میں اس ایج کے اوپر سجدہ کروں گا تو میری انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آئیں گی اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں، جس طرح کے رفع الیدین کے وقت تھی، اور انگلیاں آلموسٹ نارمل پوزیشن میں ہوں گی. ایک ضعیف روایت ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انگلیاں ملا کے سجدہ کرتے تھے. کچھ تابعین کے بارے میں صحیح سند سے بھی ملتا ہے کہ وہ پسند کرتے تھے کہ انگلیاں ملا کے کی جائیں، لیکن اس پہ کوئی مرفوع یا موقوف حدیث اس حوالے سے نہیں ملتی. آپ نارمل پوزیشن میں رکھیں، اتنی نہ کھول دیں کہ یہ قبلہ رخ سے ہٹ جائیں، یہ نارمل پوزیشن میں. اور اگر کسی نے یوں رکھنی ہے تو یوں بھی رکھ سکتا ہے، اس میں ذرا تردد ہوتا ہے، اس میں ہتھیلیاں بھی لگ جاتی ہیں اور آپ آلموسٹ یہ قبلہ رخ ہی ہوتی ہیں انگلیاں. کانوں کی سیدھ میں انگلیاں آ جائیں گی، یعنی کہ یہ دو آنکھوں کے درمیان آپ آنکھوں کی سیدھ میں رکھیں گے، خود بخود کانوں کی سیدھ میں آئیں گی، اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ شولڈر کی سیدھ میں. اور پھر آپ نے پہلے ناک لگانا ہے، اس کے بعد ماتھا لگانا ہے. اسی حالت میں سجدے کی تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، یا باقی تسبیحات انشاءاللہ پڑھ کے بتا دوں گا. اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، دونوں ایڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوں، اور ہاتھ جو ہیں وہ پہلوؤں سے الگ ہوں، رانے جو ہیں وہ پنڈلی کے جوڑ سے الگ ہوں نارمل پوزیشن کے اوپر. اور ادھر سے اگر یعنی اس میں گیپ بھی موجود ہونا چاہیے. سب سے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ تھوڑا اور بڑا کر لیا جائے سجدہ یوں کر کے، لیکن وہ آج کل ہماری صفحے جو ڈیزائن ہے اس میں وہ بڑے والا سجدہ نہیں ہوتا جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بکری کا بچہ بھی گزر سکتا تھا، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. جس چیز سے منع کیا گیا نا وہ یہی ہے کہ آپ نے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کونیاں زمین پہ کتے کی طرح نہیں یوں بچھانی. اور ظاہر ہے اس حکم میں مرد و عورت دونوں ہی شامل ہیں نماز کے طریقے کے اعتبار سے. تو اس کو اٹھا کے رکھنی ہے اور پہلوؤں سے الگ رکھنا ہے، پیٹ سے نہ ٹچ کریں، پیٹ جو ہے وہ یہ رانوں سے الگ رہے، اور ران اور پنڈلی کا جوڑ جو ہے یہ الگ الگ رہے. اس حالت میں آپ نے سجدہ کرنا ہے. تو یہ اس کے بعد اللہ اکبر کیا ہے کہ آپ نے جب بیٹھنا ہے تو آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ آپ یہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں، یہاں پہ بھی نارمل، یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل رکھیں جہاں آپ کو آسانی رہتی ہے. اس طریقے سے بھی سنت ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے. یہ دونوں طریقے سنت ہے. یہاں پہ مشہور ہے کہ جی وہ اگر کسی کی انگلیاں یوں نیچے ہو جائیں تو اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں، جبکہ صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام جب آخری رکعت میں تورک بیٹھتے تھے جو میں اینڈ پہ بتاؤں گا، تو اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے تھے. تو یوں بھی رکھنا سنت ہے، اور جب یوں رکھیں گے تو ابو داؤد میں حدیث ملتی ہے سنن نسائی کے اندر کہ نبی علیہ السلام کی جو یہ زرہ ہے وہ ران کے ساتھ لگ جایا کرتی تھی. آپ یہ دیکھیں لگی ہوئی ہیں دونوں زریں ران کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور جب یوں رکھیں گے تو پھر یہ ران سے اٹھ جائیں گی. یہ طریقہ بھی سنت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں طریقے سنت ہیں. یہ دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھیں گے اور اس میں آپ نے جو تسبیحات پڑھنی ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کے علاوہ اور تسبیحات بھی ہیں. بعض لوگ یہاں پہ بھی انگلی اٹھا لیتے ہیں، وہ حدیث بھی کمزور ہے، سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے. انگلی نہیں اٹھانی، نارمل رکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے اور پھر اسی طریقے سے تسبیحات کرنی ہے. ناک بھی لگنا چاہیے، ماتھا بھی لگنا چاہیے، اور زمین کی سختی ہلکی سی معلوم ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہوا میں سجدہ ہو رہا ہو، بہتر ہے مٹی والی جگہ پہ ہو
تو زیادہ افضل ہے اور نبی الاسلام کو پسندیدہ بھی ہے. باقی چٹائی وغیرہ بھی جائز ہے، میں نے اس کے حوالے سے بھی کافی ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. دوسرا سجدہ کر کے بھی آپ اللہ اکبر کر کے بیٹھیں گے. صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے. نبی الاسلام حکم دیتے تھے کہ نماز میں سکون کرو اس حال میں کہ تم نے بیٹھنا ہے اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے. اچھا، اس دوران یہ آپ دیکھیں جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے نا تو بایاں پاؤں لٹانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے. یہ جہاں پہ آپ کو نارمل لگے. بعض لوگوں کے پاؤں شروع سے عادت نہیں ہوتی ہے تو وہ پاؤں بےچارے جو ہیں وہ کھڑا نہیں کر سکتے، تو ان کو کبھی بعض کا ایسے کرنا پڑتا ہے. کر سکتے ہیں، جائز ہے، ایسے کر سکتے ہیں جیسے اس کو آسانی لگے یوں. لیکن سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں آپ کھڑے کریں گے اور بائیں کو لٹا کے اس پہ بیٹھیں گے دو سجدوں کے درمیان. پھر دوسرا سجدہ کر کے بھی ایسے ہی بیٹھیں گے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے. تو اعتماد کرتے ہوئے بعض لوگوں نے یہاں پہ وہ مٹھی بنانے والی وہ ایک کمزور روایت تھی، اس کا سہارا لیا. وہ کمزور روایت ہے. نارمل بخاری میں اعتماد، تو اعتماد ویسے ہی ہوگا جیسے عام حالت میں بندہ اٹھے گا. یہ اعتماد کا طریقہ ہے نارمل. یوں کرنے سے یہاں پہ نشان بن جاتے ہیں اور میں نے دیکھا لوگوں کی یہ ساری جگہ کالی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ تو اب ادھر تو آپ قالین پہ کر لیں گے، تو صحابہ کرام تو مٹی کے اوپر نماز پڑھتے تھے، تو کیا حالت ہو جاتی ہوگی اگر یہ والا کام ہو. تو وہ ایسے ایسے میں نے دیکھا یوں کر کے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مٹھیوں والی حدیث. وہ تو روایت ہی کمزور ہے. بخاری میں واضح ہے کہ نبی علیہ السلام اعتماد کر کے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اور اب جب ہم نے دوسرے سجدے سے سر اٹھانا ہے اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن یہاں بیٹھنا ہے تو کچھ نہیں پڑھنا، بس اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ سارے اعضاء اپنی جگہ پہ آ جائیں. اس کے بعد بغیر اللہ اکبر کیے ہوئے یوں کھڑے ہونا ہے اور پھر ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ایسے کھڑے ہو کے اگلی رکعت شروع کرنی ہے، اور وضع الیدین کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھ باندھ کے. دونوں طریقے درست ہیں. اور پھر دوسری رکعت کو آپ نے اسی طریقے سے مکمل کرنا ہے. جب دوسری رکعت میں آپ تشہد میں پہنچیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں دوسری رکعت جو ہے رفع الیدین کے بغیر شروع ہوئی ہے. جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہم نے رفع الیدین کر کے ہاتھ نہیں باندھے بلکہ ڈائریکٹ ہاتھ باندھے. اور رکھتے جتنی ہیں وہ رفع الیدین سے شروع ہوتی ہیں، یعنی طاق رکھتے ہیں پہلی اور تیسری. دوسری اور چوتھی بغیر رفع الیدین کے شروع ہوتی ہے. لیکن جو دوسرے والے رفع الیدین ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، یہ ہر رکعت میں ہوتا ہے. ایک اور رفع الیدین بھی ہے جو انس بن مالک سے جز رفع الیدین میں امام بخاری نے نقل کیا ہے دو سجدوں کے درمیان، تابعین سے بھی ثابت ہے. وہ بالکل ہم جائز سمجھتے ہیں. اب اگر کسی نے وہ کرنا ہے، ہمارے اہل تشیع بھائی کرتے ہیں، تو پہلے سجدے سے آپ اٹھیں اللہ اکبر کہہ کے یہاں پہ بیٹھے رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اس کے بعد آپ نے یوں کرنا ہے اللہ اکبر اور پھر دوسرے سجدے میں جانا. تو یہ طریقہ بھی درست ہے کیونکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. لیکن اکثر احادیث سجدوں کے بغیر رفع الیدین والی ہیں. یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سجدوں میں بھی ہے، تو ہم تو سجدوں میں بھی قائل ہیں. میں تو سجدوں میں بھی کر لیتا ہوں، ارسال الیدین سے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، وضع الیدین سے بھی پڑھ لیتا ہوں. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو سنت طریقے ثابت ہے. تو دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں، اگر تو 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر آپ یوں ہی بیٹھیں گے جس طرح آپ جلسے کے اندر بیٹھتے ہیں. دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ جلسہ کہلاتا ہے، جس طرح رکوع کے بعد کھڑے ہونا قومہ کہلاتا ہے. تو یوں کر کے بیٹھیں گے، اسی طریقے سے یہ پاؤں کھڑے ہوئے ہوں گے اور یہاں پہ آپ تشہد پڑھیں گے. اور تشہد بیٹھتے ہی آپ نے اپنی انگلی بلند کر لینی ہے. صحیح مسلم میں 4 حدیث ہیں رفع سبابہ کے اوپر، یعنی انگلی کو بلند کرنا. اس میں سنت طریقہ یہ کہ آپ نے یہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا یوں ہلکا بنانا ہے ایسے کر کے. اور ابو داؤد میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جب انگلی اٹھاتے تھے ہلکی سی جھکی رکھتے تھے، یہ ایسے کر کے نہیں اٹھانی. اور مسلسل تشہد میں بیٹھتے ہی اس کو اٹھا لینا ہے. اور اگر آخری تشہد میں ہے تو دعاؤں میں پہنچ کے اس کو ہلکی ہلکی یوں حرکت بھی دینی ہے. یہ بھی ثابت ہے. اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن زبیر جو نقل کر رہے ہیں وہ صرف اشارے کو نقل کر رہے ہیں، حرکت کو نہیں کر رہے. تو بغیر حرکت کے بھی اشارہ تھروٹ یوں کرنا یہ ثابت ہے. یہ طریقہ بھی ثابت ہے انگلی اٹھانے کا. اور ایک یہ طریقہ بھی ہے انگوٹھے کو اس جڑ میں رکھ کے یوں کر کے، اس کو کہتے ہیں وہ 53 کا عدد بنانا. یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں.
یہ عمومی طریقہ احادیث کے اندر رپورٹ ہوا ہے، چاہے یہاں پہ رکھیں چاہے یہاں پہ رکھیں، دونوں طریقے درست ہوں گے تشہد میں۔ اور یہ میں درمیان والے تشہد کی بات کر رہا ہوں جو 2 رکعتوں کے بعد ہے، جب آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو تو محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ساتھ دروشی بھی پڑھ لیں تو افضل ہے۔ وہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ آپ تشہد کے بعد بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سنن نسائی میں، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے تو 8ویں رکعت میں بیٹھتے، تشہد پڑھتے، دروشی پڑھتے، اس کے بعد دعائیں پڑھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے 9ویں رکعت کے لیے۔ تو درمیان والے تشہد میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں جب آپ کھڑے ہوں گے دروشی پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ یہ بھی سنن نسائی میں 1293 نمبر 1293 نمبر حدیث ہے، نبی اسلام نے یہ مختصر دروشی بھی تعلیم فرمایا۔ تو اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہوں گے تو زمین پر اعتماد کریں گے یوں، اور اٹھتے وقت پہلے گھٹنے اٹھائیں گے، اس کے بعد آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ جاتے وقت ہاتھ پہلے لگاتے ہیں، گھٹنے بعد میں، اور اٹھتے وقت اس کو اس طریقے سے آپ ریورس کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جو کچھ آپ نے بچپن سے سیکھا ہے تقریباً اس کے الٹ ہی کرتے ہیں آپ۔ پہلے گھوڑے لاندے نے پھر ہاتھ لاندے نے، تو اس طرح ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے۔ اچھا لوگ بڑا پراپوگنڈا کر رہے ہیں، اس نے 2 خدا کر دیے ہیں۔ 2 خدا نہیں ہم نے کیے ہیں، ہم نے یہ بتایا کہ اس خدا کا تعارف جو آپ نے کروایا ہے وہ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے کروایا۔ وہ تو میں نے کلیریفائی بار بار کیا، ان کو بھی خیر سمجھ ہے۔ تو یہ کتابوں کی نماز آپ کو سکھا رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے امت تک، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں الحمدللہ۔ اچھا اب چونکہ تیسری رکعت ہے تو تیسری رکعت میں جب ہم زمین پہ اعتماد کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ اللہ اکبر، یہاں سے کھڑے ہوتے ہی آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی اللہ اکبر۔ پھر وضع الیدین کر لینا ہے، یا اگر آپ نے ارسال الیدین کرنا ہے تو آپ یوں کر لیں۔ اور پھر تیسری رکعت میں جو پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ میں پریکٹیکلی پڑھ کے بھی بتا دوں گا، سب کو پتہ ہی ہے، ہم تو پوسچرز اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں کیسے کیسے بنانے ہیں۔ تیسری رکعت بھی اسی طریقے سے ہوگی، اور تیسری رکعت میں بھی دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جلسے میں بیٹھ کے، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے اور چوتھی رکعت کے لیے، اور وہ رفع الیدین کے بغیر ہوگی، ڈائریکٹ ہی ہاتھ باندھیں گے یا ارسال الیدین کریں گے نارمل پوزیشن میں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے اور ربنا لک الحمد کہیں گے۔ تو چوتھی رکعت میں جب آپ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھیں گے تو صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورک کیا کرتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ چوتھی رکعت میں بیٹھتے تھے، اور ابو داؤد میں یہ الفاظ ہیں ابو حمید سعدی والی حدیث کے اندر کہ جس رکعت میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا تھا نا اس میں آپ تورک کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ چاہے 4 رکعت والی نماز ہے، 3 والی ہے، 2 والی ہے، جس تشہد میں دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے اس میں آپ نے تورک کرنا ہے۔ اور اس میں حکمت بھی ہے کہ اس میں انسان تھکتا نہیں ہے۔ تورک جو ہے یہ دایاں پاؤں آپ نے بائیں پاؤں کے نیچے سے گزار کے دائیں پاؤں کو آپ نے کھڑا کرنا ہے، اور آپ نے دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا ہے اس حالت میں، یہ تورک ہے۔ اور آپ یوں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ابو داؤد میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیے، یہ ایک طرف نکالے ہوئے میں نے دونوں پاؤں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ یوں بیٹھتے ہیں نا تو آخری تشہد تو چونکہ نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ دعاؤں پہ ہوتا تھا، لمبا ہوتا تھا، اس میں آپ تھکتے نہیں ہیں۔ اس طرح بیٹھیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، الا یہ کہ بہت پتلا بندہ اس کو تو فیل نہیں ہوتا۔ تو یہ درمیان والا تشہد ہے اور یہ آخری تشہد ہے، چاہے وہ فجر کا ہو، مغرب کا ہو، عشاء کا ہو، آخری تشہد اس طریقے سے ہونا ہے۔ اور اس میں بھی آپ نے اس طرح انگلی اٹھا کے رکھنی ہے، تشہد میں مسلسل انگلی اٹھانی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ پہ اٹھاؤ، الا اللہ پہ گرا دو، یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ یہاں پہ رکھیں، یہ بھی سنت ہے، اور یہ
صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ دانے گھٹنے کے اوپر بائیں گھٹنے پہ رکھ کے اس کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے، جو آپ کے بابوں نے آپ کو سکھایا کہ جس کی انگلیاں نیچے ہوں انگلیاں کاٹ دی جائے، اور یہ وہ سنت ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ہر شے پٹھی دسی تانوں، پھر کہندے ساڈے بابیاں نوں کچھ کہندا ہے، اور کینوں کہواں میں نیوٹن نوں کہواں، جنہاں نے کام پایا انہاں نوں کہنا ہے نا۔ یہ بھی سنت ہے، یہ صحیح مسلم میں یہ بھی سنت آئی ہے، اور یہ بھی، یہ مسلسل اٹھا کے رکھنی ہے۔ اور ابو داؤد میں، نسائی میں آتا ہے کہ جب آپ دعاؤں میں پہنچتے تھے نا تشہد کے اینڈ پہ درود شریف کے بعد، تو ہلکا ہلکا اسے یوں حرکت بھی دیتے تھے، اور اس کے بعد جب آپ پورا تشہد دعائیں مانگ لیں گے، پھر آپ نے دائیں اور بائیں سلام پھیرنا ہے۔ اس میں جو امام مسجد حضرات ہیں وہ تو سلام یہی پھیر رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسرا سلام ادھر کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ آپ نے دائیں طرف والے نمازیوں کو بھی، اور فرشتے ہوں تو ان کی طرف بھی سلام بھیجنا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پوری گردن موڑنی ہے یوں کر کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، عربیوں کو ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ثابت ہے ابو داؤد کے اندر، دونوں طریقے درست ہیں۔ عربی جو ہے نا ہمارے اجمی لوگوں کو نا، وہ چونکہ امام کے پیچھے ہم لوگ تو عادت ہے نا کہ امام جب پہلا سلام پھیرتا ہے نا، تو جب وہ رحمت اللہ پہ پہنچتا ہے تو ہم پہلا پھیرتے ہیں، پھر وہ دوسرے کے رحمت اللہ پہ پہنچتا ہے تو ہم دوسرا پھیرتے ہیں۔ عربی کیا کرتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ امام دونوں طرف پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد وہ پھیرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ عرب کے ٹی وی پہ بھی جب آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے اس کی مکبر کی پیچھے سے، تو اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے پہ چل رہے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں، کیونکہ آپ ہے تو پیچھے ہی ہے نا۔ جب پہلا سلام پھیرا اس کے بعد ہی آپ نے بھی پہلا پھیرا نا، تو یہ نہیں ہے کہ پورا پھیرے۔ اگر اس طریقے سے بھی کوئی کرنا چاہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ خام خواہ لوگوں پہ فتوے لگانا کہ وہ امام سے آپ آگے نکلے، امام سے کب آگے نکلے؟ امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اس کے بعد ہی ہم نے کہا، اور امام نے جب دوسرا پھیرا اس کے بعد ہی ہم نے کہا۔ وہ تو حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جو امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھائے تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر جو ہے وہ گدھے کا نہ بنا دے۔ پوسچرز میں آپ نے امام سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا۔ باقی جو بیچ میں پڑھنا ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ تو نہ آپ سن رہے ہوتے ہیں اس کی، نہ وہ آپ کی سن رہا ہوتا ہے۔ کئی بار ہم تشہد ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، امام کا تشہد ختم ہی نہیں ہوتا، اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، پوسچرز نہیں آپ آگے پیچھے کر سکتے۔ اور دیکھیں اللہ نے نماز میں کیا برکت رکھی ہے کہ نماز میں مسلمانوں کی یونٹی ہے، کوئی فرقہ بھی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بیسک سٹرکچر سب کی یہی ہے 4 رکعتوں میں، پہلے قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد کھڑے ہونا، اس کے بعد سجدے میں جانا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ اور ایون سنی شیعہ کی کتابیں تو متفق ہیں، شیعہ بھی جو ہے وہ جلسہ اس طرح آتی ہے، یعنی دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کے اٹھتے ہیں، اور اہل سنت بھی جو کتاب و سنت کے فالوورز ہیں وہ اسی طریقے سے اٹھتے ہیں۔ بہرحال کوئی ڈائریکٹ اٹھے یا اس طریقے سے اٹھے، دونوں طریقوں میں وہ ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ نے نماز کی حفاظت کی ہے، نماز کی بیسک سٹرکچر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ورنہ تو یہ ہوتا کہ شیعہ کے قیام کا وقت ہے، آپ کے رکوع کا وقت آ جائے، تو پھر کس طرح ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ سکے نماز؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم بیسک سٹرکچر جو ہے، باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ان پہ اختلاف ہو سکتا ہے، بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک بلیو پرنٹ پیش کر دی ہے